اخلاق صدق اللہ العظیم و صدق رسولہ النبی الکریم۔ میرے قابل صد احترام اسٹیج پر موجود علماء کرام، زعماء ملت، حاضرین مجلس، میں سب سے پہلے اپنے برادر عزیز، برادران مکرم محترم حافظ زبیر ورک صاحب اور محترم علامہ خلیل الرحمن ناصر صاحب اور ان کے رفقاء کو مبارکباد پیش کرتا ہوں کہ جنہوں نے یہ خوبصورت گلدستہ سجا کے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے اظہار عقیدت اور محبت کا ہمیں موقع دیا۔ اور بلا شبہ ایسی مجالس جس میں اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر ہوتا ہے، ذکر کیا جاتا ہے، سنا جاتا ہے، میرا ایمان ہے کہ ایسی مجالس ہماری بخشش اور نجات کا ذریعہ ہے۔ اللہ رب العزت سے دعا گو ہوں کہ اللہ تعالیٰ مولانا زبیر ورک اور مولانا خلیل الرحمن ناصر اور ان کے رفقاء، ان کے شکیل الرحمن ناصر، ان کے رفقاء کی اس محنتیں اور اس سعی جمیلہ کو قبول فرمائیں۔ ہم نے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اسوہ حسنہ کو سننے کے لیے اور سنانے کے لیے ہم یہاں جمع ہوئے ہیں۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا زندگی کا ایک ایک پہلو، ایک ایک لمحہ، ایک ایک قول، ایک ایک فعل ہمارے لیے مشعل راہ ہے اور وہ ذریعہ نجات ہے۔ اس میں ایک پہلو ہے مکارم الاخلاق، اچھے اخلاق۔ خود رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرما رہے ہیں کہ میں اعلی اخلاق کے اقدار کے لیے بھیجا گیا ہوں۔ تو میرے بھائیوں، آج ہم پوری دنیا میں، ابھی میرے بھائی مولانا عبدالخبیر آزاد بات کر رہے تھے، پوری دنیا کے امن کی بات کر رہے تھے، گلگت بلتستان کے امن کی بات کر رہے تھے۔ تو اس میں بنیادی وجہ، بد امنی کی جو وجہ ہے کہ ہم نے وہ اخلاق چھوڑ دیے ہیں جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے تھے۔ وہ سبق ہم بھول چکے ہیں جو رسول کریم علیہ السلام نے ہمیں سکھایا۔ وہ سبق رسول کریم علیہ السلام سے پڑھ کر حضرات صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی عنہم اجمعین نے اس سبق کو پڑھ کر اس پر عمل کر کے پوری دنیا کو سکھلا دیا کہ اگر دنیا میں امن قائم ہو سکتا ہے، جنگ و جدال ختم ہو سکتا ہے، فرقہ واریت ختم ہو سکتی ہے، لسانی تعصب کی بنیاد پہ لڑائیاں ختم ہو سکتی ہیں، مذہب اور عقیدے کی بنیاد پر جنگیں ختم ہو سکتی ہیں، تو وہ صرف ایک ہی راستہ ہے جو نبی علیہ السلام کا طریقہ، بتایا ہوا طریقہ اور راستہ ہے، وہ ہے خلفائے راشدین المہدیین کا طریقہ۔ وہ راستہ جب تک اختیار نہیں کریں گے، وہ مملکت پاکستان ہو یا پوری دنیا ہو۔ آج دیکھیں، اس خلافت کے راستے سے ہم ہٹ گئے، اس خلافت کے راستے کو ہم نے چھوڑ دیا کہ آج دیکھیں کتنے بڑا المیہ کی بات ہے اور دکھ کی بات ہے کہ فلسطین کی حمایت میں پوری دنیا میں صرف ایک اسلامی مملکت جو ہے وہ ترکی اعلانیہ کھڑا ہوا ہے، اور روس تو اس کی حمایت میں بول رہا ہے، لیکن باقی اسلامی ممالک خاموش ہیں۔ ہم مصلحت پسندی کا شکار ہو گئے کہ ہم اغیار کے، چونکہ اغیار سے ہم نے قرضے لینے ہیں، ہماری امیدیں وابستہ ہیں، ہمارے مفادات ان سے وابستہ ہیں، اس لیے آج ہم اپنے مسلمان بھائیوں کے لیے اعلانیہ ان کے ساتھ کھڑا ہونے سے کترا رہے ہیں۔ یہ بد اخلاقی کی انتہا ہے۔ یہ اس سبق کو جو ہم بھول چکے، اگر یہ سبق ہمیں یاد ہوتا، انما بعثت لاتمم مکارم الاخلاق، تو وہ سبق تو یہ ہے کہ میرے محبوب علیہ السلام نے فرمایا کہ مومن تو ایک، پوری دنیا کے مومن ایک جسم کی طرح ہے، اگر ایک سر میں درد ہوتا ہے تو اس سے پاؤں بھی متاثر ہوتا ہے، اور اگر پاؤں کو کانٹا لگتا ہے تو سر بھی اس سے متاثر ہوتا ہے، پورا جسم اس سے متاثر ہوتا ہے۔ تو میرے بھائیوں، یہ اخلاق حسنہ، اس کا مقصد کیا ہے کہ وہ لوگ جن کی تعریف اللہ نے قرآن میں کی ہے، رحماء بینہم، کہ وہ آپس میں اس طرح رہتے ہیں جس طرح شاید مفسرین نے لکھا ہے کہ جس طرح شاید ایک ماں کے جنے ہوئے سگے حقیقی بیٹے بھی
اس طرح نہیں رہتے جس طرح صحابہ کرام نے ان اخلاق پر چلتے ہوئے مثالیں قائم کی ہیں۔ آج وہ اخلاق اپنانے کی ضرورت ہے، اس اتفاق کو اپنانے کی ضرورت ہے، اس اتحاد کو اپنانے کی ضرورت ہے، اس محبت کو اپنانے کی ضرورت ہے، اور انشاءاللہ یہ وہ کیا کہتے ہیں، ہوتا ہے نا عذاب دینے والا فرشتہ، ہوتا ہے مائک چھیننے والا فرشتہ، وہ کھڑا ہو گیا۔ تو بہرحال میں اپنی بات مختصر کرتا ہوں کیونکہ وقت تھوڑا ہے، اس کے بعد مظاہرہ بھی ہوگا، علماء موجود ہیں اور اکابر موجود ہیں، تو اپنی حاضری لگانا مقصود تھا۔ تو میرے بھائیوں، ہم اپنے اخلاق کو درست کر لیں، ہم نبی والے اخلاق کو اپنا لیں۔ سیدہ کائنات اماں صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے جب پوچھا گیا کہ نبی کے اخلاق کیا تھے، تو اماں صدیقہ کائنات نے فرمایا، کیا تم قرآن نہیں پڑھتے؟ نبی کے اخلاق قرآن تھے، کان خلقہ القرآن، قرآن پڑھو۔ جب قرآن پڑھیں گے تو نبی کی بات سمجھ آئے گی، جب قرآن پڑھیں گے تو نبی کی محبت عملی طور پہ سمجھ آئے گی۔ ہم دعویٰ تو کرتے ہیں لیکن ہماری زندگی، ہمارا طرز زندگی، ہمارا لین دین، ہماری معاشرت، نبی کے اخلاق صرف یہ نہیں ہے کہ جلسہ کر لیا، سن لیا، نماز پڑھ لی، اپنی عبادات کو پورا کر لیا۔ نبی کے اخلاق حقوق العباد بھی ہیں کہ میرا طرز زندگی کیا ہے، میرے والدین کے ساتھ طرز زندگی کیا ہے، بہن بھائیوں کے ساتھ طرز زندگی کیا ہے، معاشرتی طور پہ معاملات میں، لین دین میں میرا طرز زندگی کیا ہے۔ ہر ایک معاملے میں ہم جب نبی کے اخلاق کو اپنائیں گے، پھر ہمارے مسلمان کے لیے ہمارے دل میں محبت پیدا ہوگی، مسلمان کے لیے ہمارے دل میں تڑپ پیدا ہوگی، اور پھر وہ اتفاق اور اتحاد پیدا ہوگا جس کا اس وقت پوری امت مسلمہ کو ضرورت ہے۔ اللہ جل جلالہ ہم سب کو اخلاق نبوی اپنانے کی اور ان پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔